وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر وللہ الحمد۔ قرآن کا پیغام لفظ بہ لفظ آیت با آیت میں خوش آمدید۔ سورہ قمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی بار فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بلا شبہ آسان بنا دیا ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، تو کیا ہے کوئی سوچنے سمجھنے والا؟ قرآن کریم کی سورہ محمد آیت 22 اور 23 میں بیان ہوا ہے، تو اے نافرمانو، تم سے اس کے سوا اور کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم کو مل جائے حکومت تو تم فساد پھیلاؤ گے زمین میں اور آپس میں اپنے رحمی رشتوں کو کاٹو گے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ دور کر دیا ہے انہیں اپنی رحمت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، چنانچہ بہرا کر دیا ہے انہیں اور اندھی کر دی ہیں ان کی آنکھیں۔ سورہ بقرہ آیت 27 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں سمجھتے ہیں، اور آیت 27 کا ٹائٹل ہے کمانڈز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹو مینز ریلیشن شپ۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ سورہ بقرہ آیت 27 کا ترجمہ۔ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد اور قطع کرتے ہیں ان رشتوں کو کہ حکم دیا ہے اللہ نے جن کو جوڑنے کا، اور فساد برپا کرتے ہیں زمین میں، یہی لوگ ہیں حقیقت میں نقصان اٹھانے والے۔ سورہ بقرہ آیت 27 کا لفظی ترجمہ۔ اس آیت کے امپورٹنٹ ورڈ ینقضون توڑ دیتے ہیں، عہدہ عہد معاہدہ، یقطعون کاٹتے ہیں، یصلی جوڑنا، یفسدون فساد کرتے ہیں، الخاسرون نقصان اٹھانے والے۔ ورڈ بائی ورڈ، الذین دوز ہو وہ لوگ جو، ینقضون بریک توڑ دیتے ہیں، روٹ ورڈ ہے نون قاف ضاد، عہدہ دی پلیج عہد معاہدہ، روٹ ورڈ ہے عین ہا دال۔ عہد اس معاہدے کو کہا جاتا ہے جو دو شخصوں کے درمیان ہو، اللہ اور اللہ کا روٹ ورڈ ہے حمزہ لام ہا، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی اللہ کے نام صفاتی ہیں۔ من فرام سے، بعد آفٹر بعد، روٹ ورڈ ہے با عین دال، میثاق ہی سلم بائنڈنگ مضبوط متبرک، اور روٹ ورڈ ہے وثاقاف۔ میثاق اس عہد کو کہا جاتا ہے جو قسم کے ساتھ مضبوط اور مستحکم ہو۔ وَيَقْطَعُونَ اینڈ دے کٹ، اور وہ کاٹتے ہیں، روٹ ورڈ ہے قاف تو عین، یعنی عہد اور معاہدے کی خلاف ورزی کرنا۔ ما واٹ وہ جس، امرا ہیز آرڈرڈ حکم دیا ہے، روٹ ورڈ ہے حمزہ میم را، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام۔ اللہ یہ پھر سے آ گیا، ہم نے بتایا تھا یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور اس کا روٹ ورڈ بھی بتایا تھا حمزہ لام ہا۔ بہی اٹ جس کا، ان ٹو کہ، یصلی بی جوائنٹ جوڑنا، اور اس کا روٹ ورڈ ہے واو صاد لام، یعنی وابستہ رکھنا، قائم رکھنا۔ وَيُفْسِدُونَ اینڈ اسپریڈ کرپشن، اور فساد پھیلانا، اس کا روٹ ورڈ ہے فا سین دال، یعنی برائی پھیلانا، ظلم کرنا۔ فی ان میں، الارضی دی ارتھ،
زمین میں، اور اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ را داد، یعنی دنیا میں، معاشرے میں۔ اولئک دوز وہ لوگ، ہم دے وہ، یعنی وہ پلورل، الخاسرون آر دا لوزر نقصان اٹھانے والے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے خا سین را، یعنی کمی ہونا، گمراہ ہونا۔ سورہ بقرہ آیت 27 کا بریف ڈسکرپشن یعنی مختصر وضاحت۔ جناب مفتی تقی عثمانی فرماتے ہیں اس آیت میں نافرمانوں کے 3 صفات بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، یہ اللہ سے کیا ہوا عہد توڑتے ہیں۔ نمبر 2، یہ رشتہ داروں کے حقوق پامال کرتے ہیں۔ نمبر 3، یہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ پہلا جملہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو توڑتے ہیں عہد کو مضبوط کرنے کے بعد۔ جناب مفتی تقی عثمانی فرماتے ہیں یا عہد سے مراد اکثر مفسرین نے وہ عہد الست لیا ہے جس کا ذکر سورہ اعراف آیت 172 میں ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے تمام روحوں کو جمع کر کے پوچھا تھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے اللہ تعالیٰ کا پروردگار ہونے کا اقرار کیا اور یہ عہد کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے۔ اس طرح کائنات میں جو بھی شخص پیدا ہوتا ہے وہ خود بخود اس عہد کا پابند ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرے گا۔ تمام انبیاء اور آسمانی کتابیں اس عہد کی یاد دہانی اور اس پر عمل کرنے کی تفصیل بتلانے کے لیے آئے۔ تفسیر قرطبی میں ہے عہد کو توڑنا حلال نہیں، خواہ وہ مسلمان کے ساتھ ہو یا کسی غیر مسلم کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے عہد توڑنے والوں کی مذمت کی ہے اور عہد شکنی سے منع فرمایا ہے۔ دوسرا جملہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُصَلَّ، کاٹتے ہیں ان رشتوں کو کہ حکم دیا ہے اللہ نے جن کے جوڑنے کا۔ ان تعلقات سے مراد نمبر 1 وہ تعلق جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے۔ نمبر 2 وہ تعلق جو انسان کا اپنے ماں باپ اور دوسرے قرابت داروں کے ساتھ ہے۔ نمبر 3 وہ تعلق جو اپنے پڑوسیوں اور شرکاء کے ساتھ ہے۔ نمبر 4 وہ تعلق جو عام مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ نمبر 5 وہ تعلق جو عام انسانوں کے ساتھ ہے۔ ان تمام تعلقات کے پورے حقوق ادا کرنے کا نام اسلام ہے۔ جناب مفتی تقی عثمانی کہتے ہیں صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی سے ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اگر ان رشتوں کو کاٹ کر باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر بیوی وغیرہ وغیرہ ایک دوسرے کے حقوق پامال کرنا شروع کر دیں تو وہ خاندانی نظام تباہ ہو جاتا ہے جس پر ایک صحت مند معاشرے کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ اور جناب مفتی شفیع عثمانی معروف القرآن میں لکھتے ہیں غرض یہ کہ جن تعلقات کو قائم رکھنے کا شریعت اسلام نے حکم دیا ہے ان کا قائم رکھنا ضروری ہے اور قطع کرنا یعنی توڑنا حرام ہے۔ تیسرا جملہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد برپا کرتے ہیں زمین میں۔ فساد بگاڑ کو کہتے ہیں۔ یہ بہت جامع لفظ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، دوسروں کے حقوق غصب کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، قتل و خون کرنا، تعلقات کو توڑنا، رشتوں کا تقدس پامال کرنا، قطع رحمی کرنا اور گناہوں کے کام کرنا، یہی زمین پر فساد برپا کرنا ہے۔ آخری جملہ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ حقیقت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ خاسرون یعنی کہ گھاٹا اٹھانے والے۔ جناب مفتی شفیع عثمانی معروف القرآن میں لکھتے ہیں اصل خسارہ اور نقصان آخرت کا ہے، دنیا کا خسارہ کوئی قابل توجہ چیز نہیں۔ اور تفسیر کبیر میں فخر الدین رازی لکھتے ہیں خاسرون کو کیا گھاٹا ہوگا؟ نمبر 1 وہ انعامات جنت سے محروم رہیں گے، کیونکہ جنت میں ہر ایک کے لیے اہل اور منزل ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی تو وہ پالے گا ورنہ محروم رہے گا۔ نمبر 2 وہ اپنی کی ہوئی نیکیوں سے محروم ہوگا اپنے کفر کی وجہ سے، ان پر کوئی اجر نہیں ملے گا، یعنی آدمی محنت کرے مگر اسے کچھ حاصل نہ ہو۔ سورۃ العصر میں ہے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔
اور سورہ کہف میں آیت 103 اور 4 میں بیان ہوا ہے، ان سے کہیے کہ کیا خبر دیں ہم تمہیں ان لوگوں کی جو سب سے زیادہ ناکام اور نامراد ہیں اپنے اعمال کے لحاظ سے، وہ کہ ضائع ہو گئیں ان کی کوششیں دنیاوی زندگی کے کاموں میں اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ آیت 27 کا خلاصہ، عہد خداوندی کو اس کے پختہ باندھنے کے بعد جو لوگ توڑتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا برا کسی گناہ کو نہیں فرمایا جتنا عہد توڑنے کو، اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان سے مراد صلہ رحمی کرنا اور قرابت کے حقوق ادا کرنا ہے، اور جو ان کو کاٹتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بڑا نافرمان ہے۔ اور دنیا میں فساد مچانے سے مراد یہ ہے کہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کے عمل کرتے ہیں اور خواہشات نفسانی اور دنیاوی لذتوں میں پڑ کر رحمت الہی سے علیحدگی کر لیتے ہیں، وہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آگے آیت میں ان کے کفر اور انکار پر اللہ تعالیٰ نے کیا تنبیہ کی ہے سمجھیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت 27 ہم سب مسلمانوں کو پیغام دے رہی ہے کہ وعدے اور عہد کو توڑنا اور آپس کے رشتوں کو کاٹنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اس لیے ہم اس کی بہت احتیاط کریں کہ ہم ہمیشہ اپنے عہد پر قائم رہیں اور اپنے تعلقات ہر ایک سے بنا کر رکھیں۔ رب کریم ہمیں توفیق دیں گے کہ ہم اپنے وعدوں کو اور تعلقات کو خوش اسلوبی سے نبھا سکیں انشاءاللہ تعالی۔ حدیث بخاری ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں، یعنی رشتوں کو جوڑنے والا نہیں جو بدلے میں صلہ رحمی کرے، اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جو خود صلہ رحمی کرے یعنی رشتوں کو جوڑے، لیکن لوگ اس سے قطع رحمی کریں یعنی اس سے رشتہ توڑیں۔ واللہ عالم۔ رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين۔ اے میرے مالک عطا فرما تو مجھے حکمت اور شامل فرما تو مجھے صالحین میں، آمین ثم آمین۔